آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں خاتم پیغمبراں محبوب یزداں نبی آخر الزماں سرخیل زہرہ جمالاں نیر تاباں ماہ خوباں شہین شاہ حسینہ تتمہ دوراں صاحب علم نشرہ رازدار ما اوحا شاہد ما طغا معصوم آمینہ انیس الغریبین مراد المشتاقین راحت العاشقین رحمت للعالمین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت گلے باغ رسالت فرش کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت شافی محشر ساقی کوثر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی رات عطا فرمائی جس رات میں اللہ نے بے حد برکتیں رکھی ہیں، ایسی رات عطا فرمائی جس میں اللہ نے بے پناہ رحمتیں اتاری ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، ایک تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، دوسرا یہ ہے کہ نبیوں کے سردار مدینے والے کا غلام بنایا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس نبی کو، اس نبی کی امت کو ایسی راتیں عطا فرمائیں کہ جو راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں. ایسی راتیں اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ راتیں بڑی قیمتی ہیں. اور قیمتی کیسی ہیں انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے کہ کتنی قیمتی ہیں اور کیا کیا اللہ نے ان راتوں میں برکتیں رکھی ہیں. آپ نے پچھلے رات شب معراج میں اپنے سنا نا، شب معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو کس پیارے انداز کے ساتھ اپنا دیدار کرایا اور کیا کیا دکھایا اللہ نے اپنے محبوب کو. اب یہ رات سنیے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں کیسے نبی کی امت پہ اتار رہا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. لیلہ مبارکہ کا اردو میں معنی ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا. کون سی رات میں؟ برکت والی رات میں ہم نے قرآن کو اتارا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ برکت والی رات کون کون سی ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں اس میں دو راتیں ہیں. ایک رات تو شب برات ہیں اور ایک رات شب قدر کی رات ہے. آج ہم جس رات جاگ رہے ہیں نا، ہماری اپنی زبان میں تو اس کو بڑی رات بولتے ہیں، بڑوں کی رات بولتے ہیں، ہے نا. اسی لیے ہم مغرب کے بعد کیا کرتے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور بڑوں کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اب آئیے ہم قرآن و حدیث سے سنتے ہیں کہ اس کو ہم بڑوں کی رات کیوں کہتے ہیں اور اس رات کو برکت والی رات کیوں کہتے ہیں. دیکھو اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے بنائے نا، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جاندار ہیں، جانور ہیں،
پیڑ ہیں، درخت ہیں، اللہ نے ساری چیزیں بنائی نا، تو یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہیں، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور جو چیزیں اس نے بنائی اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے سارے مخلوق میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوق پیدا کی۔ کتنے ہزار؟ 18,000 مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بھائی انسان، سارے انسان ملا کے ایک مخلوق ہے، سارے فرشتے ملا کے ایک مخلوق ہیں، سارے جنات ملا کے ایک مخلوق ہیں، ساری جاندار ملا کے ایک مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے جو مخلوق بنائے وہ کتنے ہیں؟ 18,000 مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان 18,000 مخلوق میں انسان کو افضل بنایا۔ اللہ نے کس کو افضل بنایا؟ انسان کو افضل بنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، عقیدوں کی کتاب میں موجود ہیں، کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتوں سے انسان افضل ہیں، اس لیے وہ انسان نہیں، انسان سے مراد عام انسان نہیں ہے، فرشتوں سے افضل وہ انسان ہے اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی نبی انسان ہے نا، نبی بھی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ تو اللہ نے جو مخلوق بنائے، 18,000 مخلوق میں اللہ نے سب سے افضل انسان کو بنایا۔ اور پھر انسان بھی سارے برابر نہیں ہیں، انسان میں بھی اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھو سارے انسان ہیں، اب سب انسانوں میں افضل اللہ کے نزدیک کلمہ پڑھنے والا ہے۔ بھائی سارے انسان ہیں، سارے اللہ کے نظر میں انسان ہی ہے نا، لیکن جب ایمان اور غیر ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک افضل انسانوں میں وہ ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ ہے جو مسلمان ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے انسانوں میں بھی افضل کس کو بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے کو۔ اب پھر کلمہ پڑھنے والے سارے برابر نہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو افضل بنایا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں بھی اللہ نے کچھ کو افضل بنایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء کی ذاتیں ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم بابا فخر الدین کے جیسے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اب ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہم سے افضل ہیں۔ سرکار غریب نواز ہیں، سرکار غوث پاک ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ نے مسلمانوں میں بھی ان کو افضل بنایا۔ اور پھر تمام اولیاء جو نیک بندے ہیں وہ سارے اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ نے کچھ کو افضل بنایا، جیسا کہ تمام ولیوں کے سردار اللہ نے غوث پاک کو بنایا۔ وقت کا غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، یہ ولیوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے غوث، قطب، ابدال کو برابر کا مقام نہیں دیا، فرمایا تم سے بھی اونچے مقام کے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام کی ذاتیں ہیں۔ وہ اللہ والے ہیں، لیکن ان کی ذاتیں نبی سے ملی ہوئی ہیں، نبی کی دیکھی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ کیا ہیں؟ اولیاء کرام سے افضل مقام رکھتے ہیں، غوث، قطب، ابدال سے بھی افضل مقام رکھتے ہیں۔ اسی لیے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے جو صحابی ایک مرتبہ کسی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں اور اس گھوڑے کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہیں، صحابی کے گھوڑے سے لگی ہوئی جو قدموں کی دھول ہیں، وہ غوث سے بھی افضل ہیں، وہ قطب سے بھی افضل ہیں۔ اور یہ جملے کس کے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ جملے ہمارے خود کے نہیں، فرماتے یہ جملے غوث اعظم دستگیر کے جملے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بھی غوث، قطب، ابدال میں اونچا مقام اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔
اب پھر صحابہ کرام جب افضل ہیں تو اللہ نے ان سے بھی افضل انسانوں کو رکھا. وہ کون ہیں؟ نبیوں کی جماعت ہے. نبیوں کی جماعت اونچی مقام رکھتی ہیں، لیکن نبیوں میں بھی سب برابر نہیں ہیں، کم و بیش. ایک روایت میں ہے کہ 2,24,000 1,24,000 اللہ نے نبیوں کو بھیجے، ان میں سے 313 اللہ کے رسول تھے. کتنے؟ 313 اللہ کے رسول تھے. تو یہ جو سارے نبی ہیں، ان نبیوں میں افضل وہ 313 رسول ہیں. اب وہ 313 جو رسول ہیں وہ سارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام کا سردار ہمارے آقا کو بنایا. تو اللہ نے جو اپنے مخلوق جو بنائی اللہ نے، ان میں سے اللہ نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح آپ دیکھو سفر سارے کرتے ہیں نا بھائی، ہم درگاہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا مکہ مدینہ جاتے ہیں، سب سفر ہے نا. کچھ لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ رشتہ داری کی وجہ سے جاتے ہیں، یہ سارے سفر ہے نا. لیکن سفر بھی سارے ایک جیسے نہیں. سفر بھی اللہ کے نزدیک کچھ فضیلت والے ہیں. جو کاروبار کے لیے جاتا ہے اس سے بھی افضل سفر وہ ہے جو اللہ والے کے لیے جاتا ہے. جو دنیا کے لیے سفر کرتا ہے اس سے بھی افضل سفر اس کا ہے جو مسجد کے لیے سفر کرتا ہے. اب جو نیک کاموں کے لیے سفر کرتا ہے اس سے بھی افضل سفر اس کا ہے جو عمرے کے لیے سفر کرتا ہے. اب اس سے بھی افضل سفر اس کا ہے جو حج کے لیے جاتا ہے. اب دیکھو کائنات میں سارے سفر ایک طرف ہیں، لیکن معراج کا سفر ایک طرف ہے. تو سفر بھی سارے برابر نہیں، سفر میں بھی اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں. اب اسی طرح شہر دیکھیں، سارے شہر اللہ کے نزدیک برابر نہیں. بھائی اپنے اپنے ملک کا ایک الگ مقام ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جب شہر کی بات آتی ہے تو خود اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب مجھے اس زمین کی قسم ہے، یعنی خدا اس زمین کی قسم کھاتا ہے جس زمین پہ محبوب تیرے قدم لگتے ہیں. اللہ کس کی قسم کھاتا ہے؟ اس زمین کی جس پہ نبی کے قدم لگتے ہیں. اور نبی کے قدم مکے کو بھی لگے، یہی نبی کے قدم مدینے کو بھی لگے. تو اللہ کے نزدیک تمام شہروں میں مکہ مدینہ افضل ہیں، اس لیے کہ میرے آقا کے قدموں کو مکہ مدینہ نے بوسہ دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ شہر بھی سارے ایک جیسے نہیں. اسی طرح اللہ نے مہینے بنائے نا، مہینے بھی سارے ایک جیسے نہیں. اللہ نے مہینے بھی کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی. جیسے نبی فرماتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. نبی فرماتے رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ میرا یعنی نبی کا مہینہ ہے. اور پھر نبی فرماتے یہ جو رمضان ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. اب آپ سب کو معلوم ہے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک سارے مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ ہے نا. لیکن جو عاشق ہیں حضور کا وہ کہتا ہے کہ یقیناً رمضان کا مہینہ افضل ہے، لیکن ذرا ربیع الاول کو تو دیکھو. ربیع الاول کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رمضان کا مہینہ ملا بھی ربیع الاول مہینے کی وجہ سے. تو تمام مہینے میں ایک جیسے نہیں، مہینوں میں بھی ایک مہینے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی جس کو ہم رمضان کہتے ہیں. اسی طرح آپ دن لے لیجئے، دنوں میں بھی سارے دن ایک جیسے نہیں، کیونکہ خود نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہفتے میں 7 دن رکھے،
7 دنوں میں سے سب سے افضل اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد مسجد جانے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے سارے دن بھی ایک جیسے نہیں رکھے، اور اسی طرح اللہ نے رات بھی سارے ایک جیسے نہیں رکھے۔ اللہ نے کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے ایک رات وہ ہے جس میں ہم بیٹھ کے اس رات کی فضیلت سن رہے ہیں۔ یہ بتانا میرا مقصود یہ تھا، آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے پورا ترتیب سے لے کے آیا ہوں، تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا کہ ہمیں ہمارے آقا کی وجہ سے کیا کیا ملا ہے۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ہمارا پیغام ہے، میں جہاں بھی بیان کرتا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، ہماری نماز بعد میں، ہمارے روزے بعد میں، ہماری عبادتیں بعد میں، ہمارے تسبیح بعد میں، ہمارا ذکر بعد میں، ہماری ساری چیزیں بعد میں، پہلے نبی کی محبت ہے، پہلے نبی کا ذکر ہے۔ اگر نبی نہیں ہمارے نمازیں نہیں، اگر نبی نہیں ہمارے روزے نہیں، اگر نبی نہیں ہمارا ذکر نہیں، یہاں تک کہ خدا خود فرماتا ہے اگر میرے نبی کو تمہارے درمیان نہیں بھیجتا، میں خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں کون ہوں۔ اللہ بھی اپنے آپ کو دکھاتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پر نبی کے ذریعے سے۔ دیکھو خدا نے جو قرآن میں فرمایا نا میں اللہ ہوں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں اللہ ہوں، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ سورہ پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، یہ دیکھو قل هو اللہ احد، اے محبوب میں نہیں کہوں گا کہ میں خدا ہوں، محبوب تو کہہ کہ میں خدا ہوں، محبوب تو بول میں خدا ہوں۔ خدا بھی بول سکتا تھا نا میں خدا ہوں، لیکن اللہ نے نبی کے زبان سے بلوائے تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ اے نبی کے امت خبردار، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، اور نبی کو چھوڑنے کی بھی کوشش نہیں کرنا مجھے پانے کے لیے۔ جو نبی کو چھوڑ کر مجھے پانے کی کوشش کرتا، یاد رکھ میں تجھے نہیں ملوں گا، میں ملوں گا مدینے والے کے در سے۔ خدا ملے گا کہاں سے؟ مدینے والے کے دربار سے ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ ایک پیغام دیتا ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن سب سے پہلے نبی کی محبت ہے، سب سے پہلے نبی ہیں ہمارے لیے۔ بھائی ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ابھی آپ یہ جو نعت خوانی رکھا رہا ہوں نا، یہ کس لیے؟ میں ڈائریکٹ بھی بیان کر سکتا ہوں، سیدھا کھڑے ہو جاؤں گا بیان کروں، لیکن میں نعت خوانی اس لیے رکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے دل میں نبی کی محبت اجاگر ہو جائے۔ آپ لوگوں کے دل میں یہ نعت بار بار سنیں گے نا، آپ کو بھی معلوم ہوگا یہ کیا بار بار نعت پڑھتے ہیں، بار بار نعت پڑھتے ہیں، تو آپ کا دل بولے گا کہ نہیں، جو نعت ہوتی ہے یہ نبی کا ذکر ہوتا ہے، اور مدینے والے کے ذکر کے ذریعے تو ہمیں نماز ملی ہے، اگر مدینے والے نہیں ہوتے تو ہمیں نماز کہاں ملتی؟ تو یہ راتوں میں بھی سارے رات برابر نہیں، اللہ نے راتوں میں بھی کچھ راتوں کو ایک اونچا مقام، افضل مقام عطا فرمایا۔ ان راتوں میں سے ایک رات کون سی رات ہے؟ شب برات ہیں۔ دیکھو اس شب برات کو عربی میں 4 نام سے پکارتے ہیں۔ عربی میں کتنے نام سے پکارتے ہیں؟ 4 نام سے۔ آپ سب جاگ رہے ہیں نا؟ یہ ذرا جوان بچے ٹیکا چھوڑ دو، شیطان جلدی سلا دیتا اچھے کاموں میں، ہے نا؟ جو عمر والے ہیں وہ ٹیکا لے کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جوان جو ہے نا ان سے گزارش ہے ذرا آگے بیٹھے۔ تو یہ جو رات ہیں، اس رات کو ہم اردو میں جو ہے نا شب برات بولتے ہیں، لیکن اس رات کو عربی میں 4 ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور یہ 4 نام بھی دیکھو اللہ کے نزدیک کیا پیارے نام ہیں، کتنے اچھے نام ہیں، اور یہ سارے نام حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں رکھے گئے ہیں۔ دیکھو پہلا نام، اس رات کو پہلے نام سے پکارا جاتا ہے لیلہ مبارکہ۔ کیا نام ہے اس رات کا پہلا نام؟ لیلہ مبارکہ۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ رات وہ ہیں جس میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں بھیجتا ہے. اور پھر اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ البرأت. لیلۃ البرأت، لیلۃ البرأت کا مطلب ہوتا ہے وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے. اور اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ السک. لیلۃ السک اس کا مطلب ہوتا ہے دستاویز، رجسٹر والی رات. رجسٹر والی رات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اسی رات اللہ تعالیٰ بھی، آپ حدیثوں کے ذریعے سنیں گے لیکن یہاں صرف نام بیان کر رہا ہوں اس لیے سنتے چلیں. دستاویز رجسٹر والی رات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، کون کب پیدا ہوگا کب مرے گا اللہ اسی رات کو لکھتا ہے، اسی رات کو حکم جاری فرماتا ہے کون کب مرے گا کون کب زندہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اسی رات لکھتا ہے کہ کون دنیا میں آئے گا کون دنیا سے جائے گا. اللہ تعالیٰ اسی رات لکھنے کا حکم فرماتا ہے کہ کون کس کو کتنا رزق ملتا ہے اور کس سے کتنا رزق واپس لے لیا جاتا ہے. اسی رات میں نیکی اور بدی کا، نیک کاموں برے کاموں کا فیصلہ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے. اسی لیے اس کو لیلۃ السک یعنی رجسٹر والی رات کہا جاتا ہے. اور اس رات کا ایک معنی ہے لیلۃ الرحمہ. اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. کیا نازل فرماتا ہے؟ رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ جو رات ہیں، یہ رات کو ہم نے نہیں بنایا. یہ رات نہ صرف ہم بلکہ صحابہ کرام اس رات کو اس پابندی سے کرتے تھے، کیونکہ اس رات کو کرنے والوں میں کوئی چھوٹے چھوٹے صحابہ نہیں، کم سے کم 10 صحابہ کرام سے یہ رات کے بارے میں حدیثیں مروی ہیں. کتنے صحابہ سے؟ 10 صحابہ سے. ان کے نام بھی سنو. پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے، دوسرے حضرت مولا علی شیر خدا سے، تیسرے صحابی حضرت عائشہ صدیقہ سے، چوتھے حضرت معاذ ابن جبل سے، پانچویں صحابی حضرت ابو ہریرہ سے، چھٹے صحابی حضرت عوف بن مالک سے، ساتویں صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اور آٹھویں صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، نویں صحابی حضرت ابو ثعلبہ الخشنی سے، اور جو 10ویں صحابی حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. ان 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت پہ حدیثیں بیان کی گئی ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی 10 صحابہ، وہ بھی ابو بکر جیسے، علی جیسے، حضرت عائشہ صدیقہ جیسے، جب ایسے صحابہ اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگاؤ اب آج کے جو لوگ بولتے ہیں نا حدیثوں سے ہے ہی نہیں یہ رات، تو آپ بتائیے کہ آج کے لوگوں کے ان ڈاکٹر ایڈوکیٹ کے باتیں مانیں گے یا صحابہ کرام کی ہم باتیں مانیں گے؟ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کہ اس رات میں کیا برکتیں ہیں. اب آئیے دھیرے دھیرے ہم سنتے چلیں گے کہ اس رات کی فضیلتوں میں صحابہ کرام جن کے میں نام لیا ہوں، صحابہ کرام نے کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی کی پیاری بیوی ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو شب برات کی رات تھی وہ رات میرے یہاں حضور کی باری تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما رہے تھے. جب تھوڑی رات گزری تو رات گزرنے کے بعد اچانک میری آنکھ کھلی. میں نے کیا دیکھا کہ حضور اپنے بستر پہ نہیں ہیں، حضور اپنے بستر پہ نہیں ہیں. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں پھر حضور کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلی.
نبی کریم کو دوسرے ازواج کے گھر میں تلاش کرتے ہوئے میں گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے جنت البقیع صحابہ کرام کے مزارات کے پاس پایا۔ حضور کہاں تھے؟ جنت البقیع میں، صحابہ کرام کے قبرستان میں، جہاں صحابہ کرام کے مزارات تھے وہاں تھے۔ جیسے ہی میں پیچھے سے پہنچی، نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا اللہ اور اس کا رسول تجھے دھوکہ دیں گے؟ یعنی نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مالک و مختار ہیں، آپ جہاں رہیں ہمارے لیے خوش نصیبی ہیں، لیکن آپ میرے بستر پہ نہیں دکھے، اس لیے میں ڈھونڈتی ہوئی آئی اور میں نے آپ کو جنت البقیع قبرستان میں پایا۔ یا رسول اللہ، اتنی رات میں یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جملے سنو۔ نبی نے فرمایا، اے عائشہ، آج رات 15 شعبان کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ 15 شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کی رات ہے۔ یہ رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے، یہ رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کی ایسی بخشش فرماتا ہے۔ پھر حضور نے اگزامپل دے کے سمجھا کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ۔ بنی کلب یہ عرب کے علاقے کا ایک گاؤں تھا۔ سب سے زیادہ عرب کے علاقے میں بنی کلب میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ سب سے زیادہ بکریاں کہاں تھیں؟ بنی کلب میں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، سب سے زیادہ بکریاں بنی کلب میں تھی۔ وہاں کے بکریوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا، ان بکریوں پہ لگے ہوئے بالوں کا حساب کب لگایا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ اب نبی کا فرمان سنو۔ نبی فرماتے ہیں کہ آج کی رات یعنی شب برات کی رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت کے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، بکری کے بال گن سکتے ہیں کوئی؟ ایک بکری کے نہیں گن سکتے۔ جب ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، بنی کلب سب سے زیادہ بکریوں والا علاقہ، اس کے بکریوں کے بالوں کو کب گن سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کے ان گنت لوگوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس رات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس رات یعنی شب برات کی رات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ حضور اس رات کو، جیسے شب برات کی رات آتی، حضور مومنین کی دعا کے لیے، مرحومین کی دعا کے لیے حضور قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے دیکھا حضور کے بعد یہی عادت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی، اور ابو بکر صدیق کے بعد یہی عادت عمر بن خطاب کی تھی، اور پھر عمر بن خطاب کے بعد یہی عادت حضرت عثمان غنی کی تھی، اور حضرت عثمان غنی کے بعد یہی عادت مولا علی شیر خدا کی تھی۔ معلوم ہوا شب برات کی رات اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ ہماری عادت نہیں بلکہ نبی اور صحابہ کرام کی عادت ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کی رات بولتے ہیں۔ اسی لیے ہم مغرب کے بعد ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے اس رات ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ اگر ہمارے مرحومین کی دعائیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمارے بڑے جو جا چکے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو کون کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کیا کہتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات آتی ہے تو اے لوگوں، نبی فرماتے ہیں اے لوگوں تم اس کے رات میں نمازیں پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، ذکر کیا کرو، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھا کرو، جاگا کرو، اس رات میں جاگ کے عبادت کرو۔ اور پھر مولا علی فرماتے، نبی نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ختم ہو کے دن نکلتا ہے اس کے دن میں روزے رکھا کرو۔ رات میں عبادت کرنا ہے اور دن میں روزے رکھنا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں کہ اس لیے جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہیں، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے نا، پچھلے جمعہ بتایا تھا نا اسلام کے اعتبار سے دن کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے بعد سے۔ تو جیسے ہی مغرب کے وقت سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے۔ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ اس کے شان جو ہے، اس شان کے لائق پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ جلوہ فرماتا ہے۔ اور جلوہ فرما کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ وہ زبان ہے جس کو نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا پہلے آسمان پہ اللہ اپنے شان کے لائق جلوہ فرما ہوتا ہے، اور جلوہ فرما کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا، کہتا ہے بندوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آؤ میں تمہاری بخشش کر دوں۔ تو جیسے مغرب ختم ہوتی ہے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، مؤذن صاحب کو ڈھونڈتے ہیں کہ حضرت چلو ذرا فاتحہ دلا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنے شان کے لائق جلوہ فرما کر اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ بندوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ جب مرحومین کے نام سے ان کے گھروں میں آج کی رات مغرب کے بعد سے جیسے ہی دعائیں شروع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا مغفرت فرماؤں گا آؤ، جیسے دعائیں ہوتی ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں آواز دی، تم آئیں دعا کریں، چلو میں تمہارے مرحومین کی بخشش کر رہا ہوں۔ پھر مولا علی کہتے ہیں نبی نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی دولت مانگنے والا، ہے کوئی کمائی مانگنے والا؟ اللہ فرماتا ہے آ مانگ مجھ سے، آج کی رات میں تجھے رزق عطا کروں گا، آج کی رات میں تجھے دولت عطا کروں گا، آج کی رات میں تجھے کمائی عطا کروں گا۔ اگر آج ہم مانگیں گے نا، ابھی یہ جو رات ہے نا صرف یہاں بیٹھ کے نعت سن کے بیان سن کے جا کے سونے کا نام نہیں ہے بھائی، یہاں بیان ختم۔ یہ بیان کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ آج کی رات کی قیمت کیا ہے، آج کی رات کیا ہے، کون سا مقام رکھتی ہے آج کی رات، کیا شان ہے آج کی رات کی، یہ بتایا جاتا ہے۔ بتانے کے بعد یہ نہیں کہ آپ ہمارا کتاب بند ہوا پھر بیان ختم ہوا جا کے سو گئے، یہ نہیں ہے۔ ہم نے جو بتایا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اب ہمیں معلوم ہوا اس رات کے بارے میں، اب اس رات کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے۔ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھو، ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں، مولا جو میرے جتنے بھی گزر چکے ہیں ساری امت کے لوگوں کی بخشش عطا فرما۔ دعائیں کریں، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، مولا ہمیں رزق عطا فرما، دولت عطا فرما، کمائی عطا فرما۔ یہ رات ہے لوٹنے کی، یہ رات ہے لوٹنے کی۔ کسی شاعر نے کہا لوٹ لو اے فقیروں سخا لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے نا؟ تو مزہ آج کی رات میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق پہلے آسمان پہ جلوہ فرما ہو کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے آؤ کوئی رزق طلب کرنے والا، میں رزق دینا چاہتا ہوں۔ پھر مولا علی کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مشکل میں میرا بندہ، ہے کوئی پریشان حال میرا بندہ، ہے کوئی مصیبت کا مارا میرا بندہ، آ میرے بندے تو اگر پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، آج کی رات مجھے آواز دے، میں تیرے مشکلوں کو حل میں بدل دوں گا، میں تیری ساری مصیبتیں نکال کے رکھ دوں گا، میں تیری سارے پریشانیاں اٹھا کے رکھ دوں گا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کب تک اپنے شان کے لائق
پہلے آسمان پہ جلوہ فرما ہو کہ اپنے بندوں کو یہ کہتا ہے کب تک؟ مولا علی کہتے ہیں نبی فرماتے ہیں صبح صادق ہونے تک، صبح صادق ہونے تک اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے بندوں آ جاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیسا کریم ہے ہمارا رب، کیسا مہربان ہے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے جیسا نہیں، صرف نماز نماز بس اللہ 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 کچھ پکارو جی ولیاں کہیں کو، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ دیکھو ہم جب اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں نا وہ مزہ آتا ہے۔ آج لوگ صرف سمپل میں بول دیتے ہیں ان سے کیا مانگتے ہیں، اللہ سے مانگ لو، اللہ سب ہے، اتنا سمپل ہے۔ نہیں، اللہ ایسا مہربان ہے، ایسا کریم ہے۔ بھئی ہم نبی کے عاشق ہیں نا، بات عشق کی آتی ہیں، ہم سنی ہیں نا، حضور کے غلام ہیں، تو ہماری جو باتیں ہیں نا وہ محبت بھری باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے صرف ایسی بات نہیں ہوتی اللہ بڑا ہے جی مانگ لو، ویسا نہیں ہے۔ اللہ ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، ایسا ہمارا کریم رب ہے۔ دیکھو بھئی وہ مالک ہیں، خالق ہیں، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن محبت دیکھو اپنے بندوں سے۔ لوگوں میں پہلے آسمان پر اپنے شان کے لائق جلوہ فرما ہوتا ہوں، پہلے آسمان پر، اور پھر میں اپنے بندے کو آواز دیتا ہوں۔ بھئی اللہ تعالیٰ اگر حدیث میں یہ بھی ہوتا کہ ایک بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت سے نجات پانے والا، آؤ میں اس کے نجات دے دوں گا، اس کی مغفرت کر دوں گا، اس کو رزق دے دوں گا۔ ایک بار ہوتا تو ہوتا نا، کریم ہے وہ، مالک ہیں، اس کی مرضی ہے، ایک بار بھی بولتا تو کافی ہوتا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں مغرب کے بعد سے صبح تک مسلسل اللہ ایسا کریم ہے، بندوں سے کہتا بندے آج اب بھی ہوں میں، بندے آج اب بھی ہوں میں۔ صبح تک کہتا بندے آج اب بھی ہوں، نہیں رات میں 12 بجے اٹھا آ میں اب بھی ہوں، 1 بجے ہے آ میں اب بھی ہوں، 3 ہو رہا ہے آ میں اب بھی ہوں، کیونکہ میں دنیا دار نہیں بے وفائی کرنے، میں خدا ہوں، جب آئے گا تب تیری دعاؤں کو قبول کروں۔ ایسا کریم ہے ہمارا رب، ایسا رحیم ہے۔ دیکھو ایسا عشق نبی کے دربار سے ملتا ہے، ایسا عشق اس کو ملتا ہے جو ولیوں سے محبت کرتا ہے نا۔ اسی لیے آپ صرف نمازوں والے مت بنیے، آپ نبی والے بنیے، اولیاء والے بنیے، تب وہ مزہ آتا ہے۔ نمازوں کا بھی ایک الگ مزہ ہوتا ہے جب نبی والے ولیوں والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں ایسا کریم ہوں، صبح صادق تک آواز دیتا ہوں، ہاں میرے بندے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو ایک روایت ہے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس رات عبادت کیا کرتے تھے، دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ نبی کی امت کے لیے نبی دعائیں فرماتے تھے۔ کیسی دعائیں فرماتے تھے؟ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا نبی کسی کو نہیں ملا، ایسا نبی ہمیں ملا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں میرے بھائی۔ ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو یاد رکھو، نبی جو ہے نا 1,24,000 پیغمبر آئے، کم و بیش 2,24,000 پیغمبر آئے، سارے نبی آئے قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہیں، 12واں پارے میں بھی ہیں، 19واں پارے میں بھی ہیں، 20ویں پارے میں بھی ہیں، بہت سارے مختلف جگہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت نوح آئے، حضرت لوط آئے، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، بہت سے نبی آئے۔ ان نبیوں نے دیکھا کہ ان کی امت بات نہیں سن رہی ہے، پھر اللہ سے انہوں نے کہا مولا یہ امت میری بات نہیں سن رہی ہے، یہ میری بے ادبی کر رہی ہے، مولا ان کو پکڑ لے، ان پر عذاب نازل فرما۔ ان پر عذاب آیا، لیکن مہربان کریم نبی پہ قربان جاؤ، ہمیں ایسا نبی ملا، لوگوں نے نبی پہ پتھر برسائیں، طائف کے بازاروں میں نبی کو پتھروں سے مارا گیا، لیکن جب فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ صرف ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں
کہ نبی آپ دعا کریں ہم دونوں پہاڑ کو ملا کے طائف کو قیامت تک کے لیے نیست و نابود کر دیں گے، نام تک نہیں ہوگا۔ ایسے کریم نبی ہمیں ملے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے جبریل میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، اپنی امت کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں، میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قربان جاؤ ایسے نبی کے صدقے میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور آج لوگ بولتے ہیں کیوں بھائی اتنا کیوں، صرف اللہ کی بات کرے تو بس ہے، نبی کی بات، ولیوں کی بات، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی اگر بابا فخر الدین نہیں آتے تو ہم تم کہاں ٹوپیاں لگاتے؟ اگر اجمیر والے راجہ نہیں آتے تو ہم تم مسلمان کہاں ہوتے؟ ہم وہ ہیں کہ کبھی کوئی دیتا ہے تو ہم اس کا احسان فراموشی نہیں کرتے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے زندگی بھر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ غریب نواز کا ہم پر احسان ہے کلمہ پڑھانے کا، اس لیے زندگی بھر غریب نواز کا ذکر کرتے رہیں گے۔ بابا فخر الدین کا احسان ہے ہم پر، اس لیے زندگی بھر بابا فخر الدین کا ذکر کرتے رہیں گے۔ دیکھو یہ وہ رات ہیں اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کیا ہے دیکھو، اس حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث ہیں۔ حدیث کیا ہے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان کی رات، یہ 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہیں تو اس رات میں ہوتا کیا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ سال میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے اللہ اس کا فیصلہ اسی رات میں فرماتا ہے۔ سال میں کتنا مرے گا اللہ اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں فرماتا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے اس کے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں پہنچتے ہیں، آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نامہ اعمال۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب آج کی رات رزق ملتا ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، آج کی رات جب اللہ تعالیٰ زندہ مردوں کے نام لکھتا ہے، آج کی رات جب اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا فیصلہ فرماتا ہے، تو اے بندوں، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، تم بھی آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیا کرو۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ یہ تو فضیلت ہے۔ کیسی ہے یہ رات؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرماتا ہے آج کی رات، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو۔ لیکن نبی نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں آج جیسی برکت والی، آج جیسی رحمت والی رات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔